میں ٹیچنگ کرتا ہوں بائی چوائس. ایسا نہیں تھا ہمارے ہاں نا پاکستان میں بہت سے لوگ کیونکہ اور کوئی پروفیشن ہوتا نہیں تو ٹیچنگ کی طرف آ جاتے ہیں. تو میرے ساتھ ایسا نہیں تھا. میں اسٹوڈنٹ لائف میں میرے پورے جرنی میں جب ٹرن آیا میں پڑھنے والا بچہ بن گیا. پہلے نہیں تھا پڑھنے والا. تو پڑھنے والا بچہ بننے کے بعد میری جو اسپیڈ تھی وہ اسپیڈ ریڈنگ تھی, اسپیڈ رائٹنگ تھی, یا ریٹین کرنے کی جو اسپیڈ تھی وہ بہت تیز تھی بائی دی گریس آف اللہ پاک. سو اس سارے ٹائم میں اس تبدیلی کی وجہ سے فائدہ یہ ملا کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں یونیورسٹی میں ہوں اور اگلے دن ایگزام ہے اور میں نے اس کی پریپریشن نہیں کی ہوئی اور مجھے صرف 6 گھنٹے مل گئے. اٹس اے پروفیشنل ڈگری, اٹس اباؤٹ انجینئرنگ, اٹس ناٹ اباؤٹ فزکس کیمسٹری میتھس, اٹس اباؤٹ مٹیریل سائنسز, اٹس اباؤٹ اسٹیکومیٹری, اٹس اباؤٹ پلان ڈیزائن, اٹس اباؤٹ کہہ لیجیے کہ جس میں آپ نے اسیس کرنا ہے اور ڈیزائن کرنا ہے کسی چیز کو. تو سم ٹائم ایسا ہوتا تھا جو بڑا فنی لگتا تھا کہ میں ان 6 گھنٹوں میں بھی پریپریشن کر کے اسے کلیئر کر جاتا تھا. تو مجھے سمجھ آیا وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ایک بہت بڑے الوژن پہ بیسڈ ہے. اور وہ الوژن یہ ہے کہ کسی کی بھی میموری چیک ہوتی ہے, اس کی انالیٹیکل اسکل, اس کی ڈیسیژن میکنگ, اس کی مورل کریکٹر ویلیوز, اور سب سے امپورٹنٹ اس کی لیٹرل تھنکنگ وہ چیک ہی نہیں ہوتی. سو میں اس سسٹم کا ایک چھوٹا سا کرٹیک بن گیا, ناقد, کیونکہ اس وقت میرے پاس یہ میڈیمز نہیں تھے. اس وقت تو پڑھنا ہی تھا, خود پڑھ رہا تھا یا پڑھا رہا تھا, ساتھ میں ٹیوشنز پڑھاتا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس کو کس طرح سے میں اسکیل کروں گا, اس آئیڈیا کو کہ جو کچھ ہو رہا ہے آنے والے سالوں میں بہت کچھ بدل جانا ہے, اور بدل گیا. اے آئی کے آنے کے بعد اس وقت آپ ایک ڈیزائنر کی جاب اے آئی ٹول زیادہ اچھی کر رہے ہیں. پرسوں میں نے میری ٹیم نے, یعنی یہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, آپ اس سے واقف ہوں گے کیونکہ سارے آپ زی جنریشن میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. میری ٹیم نے میرے ایک لیکچر کو کسی ٹول کی مدد سے دے کنورٹ اے لیکچر, یہ میرا لیکچر ہے جو 45 منٹس کا, اور اس کو اس ٹول کی مدد سے 1 پیج میں کنورٹ کر دیا نوٹس. اب ہمیں اگر آپ یاد کرو, آپ بھی شاید ایسا ہوتا ہوگا کہ پہلے نوٹس بناتے ہیں, پریپیئر کرتے ہیں, پھر پریزنٹ کرتے ہیں. یا آپ میں سے کوئی پریزنٹیشن کی اسائنمنٹ آپ کو ملتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو, پریپریشن اینڈ دین پریزنٹیشن. اب پریزنٹیشن کو آپ ڈالو اور نوٹس بن جائیں تو مینولی تو 45 منٹ سننا پڑے گا, لیکن ٹول یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو سینٹر کیا, بٹن دبایا, اور وہ. دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو میں. ایک کتاب ہے ہسٹری کی جو ایک بہت بڑے اسکالر کی کتاب ہے, اور اس اسکالر کا نام امام ابن جوزی. ابن جوزی از اے بگ نیم, لائک رومی از اے بگ نیم, وہ فلاسفی میں بڑا نام ہے. ابن خلدون از اے بگ نیم. پیثاگورس, پیتھاگورس جسے کہتے ہیں, از اے بگ نیم. تو ابن جوزی از اے بگ نیم, اور ان کی جو کتاب ہے وہ ہے تلبیس ابلیس. ابلیس کہتے ہیں شیطان کو, تبلیس کہتے ہیں اس کا لباس پہننا. شیطان کس طرح کے لبادے میں کام کرتا ہے. اب یہ کتاب 800 سال پرانی ہے شاید, لیکن جب میں نے اسے سرچ کیا تو میں نے کتاب نہیں پڑھی جی. میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں, کتاب مسنگ تھی. تو اس کتاب کو میں نے کل کی ڈرائیو میں when I was coming back from اسلام آباد 1 گھنٹہ 25 منٹ میں آڈیو ختم کی اس کی. یہ آج کے دور میں ممکن ہے. میری یوٹیوب پہ لائف جو ہے وہ آپ کی ایج جتنی ہے. آپ میں سے کون کون سا بچہ 2009 میں 10 میں پیدا ہوا, 11 میں ہوا, تو میں تب یوٹیوب پہ آیا تھا. میں 2009 یا 10 میں یا اس کے بعد والے بھی, میں فیس بک پہ تب آیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا جس کو آپ یوز کر رہے ہیں, میرا اس میں ایکسپیرینس آپ کی ایج جتنا ہے. ایک بات ہو گئی. اور میرا پڑھانے کا ایکسپیرینس when I was 18 years old only I start teaching. پیشن تھا, انسپریشنس تھیں. کیمسٹری کے ٹیچر بڑے امپریس کرتے تھے مجھے, جو اب میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. ہز نیم از کاشف رشید صاحب. اردو کے ٹیچر تھے میرے طارق سیماب صاحب, وہ اقبالیات پڑھاتے تھے, مجھے بڑا مزہ آتا تھا. اسپیل باؤنڈ, ایسے لگتا تھا جیسے سارا کچھ جو ہے نا سن ہو گئی. فزکس وغیرہ میں نے پڑھی ہے نوید مجید صاحب سے اور باقی, لیکن ہر وہ ٹیچر جس کی سٹوری ٹیلنگ اچھی تھی, جس کی کمیونیکیشن اچھی تھی, جس کی پرسنالٹی میں ایک کشش تھی, اٹریکشن تھی, جس کا اورا بڑا مضبوط تھا, جس کی نان وربل بڑی مضبوط تھی. ٹھیک ہے جی. مثلا ہمارے ٹیچر جو تھے, کاشف صاحب کا میں نے تذکرہ کیا, تو کاشف صاحب پڑھاتے پڑھاتے آرگینک کیمسٹری پڑھا رہے ہیں اور کسی نے جمائی لی ہے, تو انہوں نے کہنا کہ یہ فرض کریں H2O بن گیا, تو H2O جمائی لے کے بنا ہے.
تو سب کو سمجھ آ رہی تھی پوری کلاس میں کسی نے جمائی لی ہے. میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں؟ تو وہ اتنا امپریسو ہوتا تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں. مثلاً ایک بچے نے کویشچن کیا, اب مورل سائڈ دیکھیں کیا ہے, کہ مورل سائڈ کیا ہے کہ بچے نے کویشچن کیا, سر مجھے نیند نہیں آتی. تو انہوں نے کہا تمہیں محبت تو نہیں ہوگی؟ ہمارے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا, مجھے نہیں پتا آپ زی جنریشن کے زمانے میں کیا ہوتا, لیکن انسان کیونکہ پرانا تو جب سے دنیا میں ایسے ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو اس نے کہا نہیں نہیں سر مجھے ویسے ہی نیند نہیں آتی. تو کہتے تم کب سونا شروع کرتے ہو؟ کہتا جی میں سوتے سوتے 1-2 بج جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں تم نے کام کرنا, تم نے کھانا کب کھاتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو 12 بجے کھاتا ہوں. نہیں نہیں تم کھانا 8 بجے کھاؤ گے, اور 10 بجے تم آدھا گلاس دودھ کا لو گے, اس میں تھوڑی سی شہد ڈالو گے, اور درود شریف پڑھ کے نا تم نے پی لینا ہے, اور اس کے بعد تم نے 5-10 منٹ واک کرنی ہے اور پھر سو جانا ہے, ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا, کچھ نہیں کرنا. تو وہ ہفتے بعد آ کے کہتا ہے سر مجھے نیند آنا شروع ہو گئی. ان کا یار دیکھو درود شریف کی برکت ہے, ملک بھی اچھی چیز ہے, شہد بھی اچھی چیز ہے. اور اصل میں آج میں سمجھ پایا وہ لائف سٹائل چینج تھا, کہ آپ کی باڈی کے جو سارے پارٹس ہیں اس میں لیور ہے سب, وہ فنکشن ہی اچھا تب کرتے ہیں جب آپ ٹائم پہ سوتے ہو. ٹھیک ہے جی. میری آج رات میں 2:30 پہ آنکھ جب کھلی تو مجھے کسی نے میسج کیا اب سوئے نہیں ہیں؟ تو میں کہا میری نیند پوری ہو چکی ہے. میری نیند پوری ہو چکی تھی, تو میں 9:30 پہ سو گیا تھا, تو 2:30 پہ تو میری نیند پوری ہو چکی تھی. تو میں نے گھنٹے 2 کا ایک بریک لیا, کچھ کام کیے, نماز پڑھی, پھر سو گیا. واپس آتا ہوں تو یہ چیزیں جو امپریس کرتی تھیں مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اتنا بڑا گیپ ہے. اب گیپ 2-3 میں نے بتا دی. ایک گیپ کہ جو پڑھایا جا رہا ہے یہ رٹا ہے, میموری کا ٹیسٹ ہے, باقی آپ کی ساری جو سکلز ہیں یا ٹیلنٹس ہیں وہ میئر ہی نہیں ہوتے. چھوٹی سی مثال لو, آپ نے اگر فش ہے اور یہ میئر کرنا کتنی ٹیلنٹڈ ہے, تو صرف ایک ہی وے ہے میری کا رول جو ہے, ٹول, وہ ہے تیرنا. آپ یہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے نے چل کے نہیں دکھایا اس لیے یہ نالائق ہے. آپ بندر کو درختوں پہ چڑھنا سکھائیں گے نہیں سکھائیں گے کیونکہ بورن ٹیلنٹ ہے اس کا. آپ شیر کو کہیں نہیں جی اس کو نا جی ہمیں XYZ اسکول میں داخل کروانا ہے, A لیولز میں جا کے دہاڑنا سیکھے گا. نو, شیر کا بائی برتھ ٹیلنٹ دھاڑنا ہے, رائٹ جی. ہم کہیں کیونکہ جی وہ ڈاگس کو بھونکنا نہیں آتا, بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کو کسی پہلے ٹریننگ اکیڈمی میں بھیجتے ہیں, وہاں سے ٹریننگ لے گا, پھر وہ کرے گا. وہ بائی برتھ ہی چاؤں چاؤں کرتے کرتے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو مجھے سمجھ آیا کہ یہ پورا ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ اس کا سب سے بڑا ایلوژن یہ ہے کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے لیے نہیں پڑھایا جا رہا, وہ ٹرینڈز کی بیس پہ پڑھایا جا رہا ہے. CS کا ٹرینڈ ہے کمپیوٹر سائنس پڑھ لو, بزنس مینجمنٹ کا ٹرینڈ ہے وہ کر لو, آرمی جانا ادھر چلے جاؤ, پائلٹ بننا وہ کر لو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا اسکوپ بڑا. یہ پہلا اسے ایلوژن کیا نہیں سمجھا. دوسرا سمجھ آیا اس پورے ایجوکیشن سسٹم میں کہیں گرومنگ نہیں. نمبر 1 دنیا کا ایجوکیشن سسٹم فن لینڈ ہے یا جاپان ہے. کیوں ہے؟ کون سا جنرل آف فن لینڈ, میرا ناشتہ تھا ان کے ساتھ, انہوں نے کہا جی وہ بچپن سے تا دیر تک 1 2 3 ABC الف بے پا نہیں پڑھاتے, ایتھکس پڑھاتے. کیونکہ ایتھکس کے انجیکٹ ہونے کے ٹائم پہ اگر ایتھکس انجیکٹ ہو جائیں پھر وہ نکلتے نہیں ہیں. یاد رکھیے گا جس ٹائم پہ ایتھکس انجیکٹ ہو سکتے ہیں, جس کی ویکسینیشن ایتھکس کی ہو سکتی ہے, وہ ہو جائے تو ساری زندگی رہیں گی, اور اس ٹائم نہ ہو تو جو ایتھکس آتے ہیں اس کی کاسمیٹک ہوتی ہے, اندر سے نہیں ہوتے. میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں جی؟ یعنی آپ نیک اس لیے ہیں کہ سارے دیکھ رہے ہیں تو آپ نیک ہیں, لیکن کیوں کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ نیک نہیں ہیں, تو آپ نیک نہیں ہیں. لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ نیک ہے, اس کا مطلب آپ کی ویکسینیشن ٹائم پہ ہوئی. تو یہ میں ٹیچنگ کی طرف آیا. سو ٹیچنگ بائی پیشن تھی نمبر 1, ٹیچنگ بائی کاز تھی, اور ٹیچنگ بائی سول انرجی بھی تھی. بورن ٹیچر تھا, جس کو آج مجھے پھر وقت کے ساتھ پتہ لگا کہ اٹس اباؤٹ دنیا میں جتنے بھی پرسنالٹی ٹائپ میں ENFJs ہوتے ہیں, میں ENFJ ہوں. اب ENFJs بورن ٹیچر ہوتے ہیں یا بورن لیڈرز ہوتے ہیں. تو اگر لکیلی ENFJ کو پریکٹس ہی ٹیچنگ کی مل جائے تو ان کے بارے میں کہتے ہیں بائی بک جو لکھا ہوا ہے, یہ کلاس روم کے ٹیچر نہیں رہتے, یہ سوسائٹی کے ٹیچر بن جاتے. ون آف لٹل ایگزامپل, اسمال ایگزامپل آف دیٹ, کہ مچھلی کو اگر سمندر ہی دو گے تو سوئمنگ میں چیمپئن ہوگی. درخت چڑھنے کے لیے بندر کو کہو گے اگر تم, اور اس کو بار بار موقع ہی درخت کا دو گے تو وہ چیمپئن ہوگا. شیر کو دھاڑنے کے لیے جگہ ملے گی اور اس کو وہ ماحول ملے گا تو اس سے اچھا کوئی نہیں دھاڑے. دس از کالڈ دی ون لائنر از nurture by nature. The simple definition of education is it's a nurture by nature.
میرا سوال یہ کہ کیا آپ کو اپنی نیچر پتہ ہے؟ جس کے لیے ورڈز ہیں نیچر، فطرت، اصل، اس طرح کے ورڈز ہیں نا. ٹھیک ہے جی. اور سائیکالوجی نے اور اینتھروپولوجی اور ماڈرن سائیکالوجی نے بہت آسان کیا. اٹس اے بینگ. اردو میں اس کو کہتے ہیں ہستی. آپ کا وجود کا وہ حصہ جو آپ کا نیچرل ٹیلنٹ ہے، کیا آپ کو پتہ ہے؟ اچھا ہم کہیں گے نہیں جی وقت کے ساتھ پتہ لگے گا. کب پتہ لگے گا؟ تو جب پتہ لگے گا، فرض کریں آپ کو 45 کی ایج میں، جو میری عمر ہے، آپ کو پتہ لگ گیا میرا یہ نیچرل ٹیلنٹ ہے. ممکن ہے آپ پچھلے 25 سال تک جو جاب کر رہے ہیں وہ ٹیلنٹ کے مطابق ہی نہیں تھی. مچھلی درخت پہ چڑھنے کی 25 سال سے پریکٹس کر رہی ہے اور تنخواہ بھی لے رہی ہے ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے اس کو، اور فرسٹریٹڈ ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، فیٹی لیور اس کا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور 2 سٹنٹ پڑ گئے ہیں اور شام کو لٹکی ہوتی ہے مچھلی، کہتی ہے جی مجھے مزہ نہیں آتا درختوں پہ چڑھنے میں. تو اس کو کوئی کہتا ہے جی آپ بنے کاہے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے ابھی پتہ لگا میں تو سمندر میں تیرنے کے لیے بنی. تو اس کو وہ کوئی کہے کہ یار تمہارا فیٹی لیور کیسے ہو؟ کیونکہ مجھے اسٹریس ہی بڑی ہے. تو کورٹیسول جب ہائی ہوتا ہے تو اس اسٹریس کی وجہ سے امیون ویک ہو جاتا ہے، ہر بیماری آ جاتی ہے. تو وہ فش سے انٹرویو لیتے ہوئے کسی نے مائک آگے کر کے پھر پوچھا جی آپ 45 لگتے تو نہیں ہو، آپ تو 55 لگتے ہو. اس نے کہا کیونکہ بارڈم تھا. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ کام جس کے لیے آپ بنے نہیں ہیں وہ کرتے رہو تو تھک جلدی جاتے ہو. اور ایک ایسا ایگل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جو برتھ تھے اس کو جلدی پتہ لگ گیا، او لیولز میں پتہ لگ گیا کہ میں ایگل. او لیولز میں پتہ لگا میں ایگل. اب اس کے سبجیکٹس کیا ہوں گے؟ اس کی سلیکشن آف سبجیکٹ میں فلائنگ ہوگا، اس کی سلیکشن آف سبجیکٹ میں مور فوکس ہوگا، اس کی سلیکشن آف سبجیکٹ میں کیا ہوگا؟ ہائی فلائی. 10,000 سے نیچے میں نے نہیں آنا. فور یو ویری کائنڈ انفارمیشن، ایگل 10,000 فٹ پہ چلا جاتا ہے، کرو 7 سے اوپر نہیں جاتا. اس کے لنگز ہی نہیں بنے، سادہ لفظوں میں پھیپھڑے پھٹ جائیں گے اس کے، اس لیے وہ اوپر ہی نہیں جاتا، سانس ہی نہیں لے سکتا. وہ 7 پہ رک جاتا ہے. ایگل بھاگنے میں آپ بھاگ لو گے جو بھی، لیکن چیتے کا مقابلہ نہیں کرو گے. 122 کلومیٹر پر آور سپیڈ ہے. موٹر وے پہ اگر ہو تو چلان ہو جاتا ہے. 120 الاؤڈ ہے آج کل. 100 سے پیٹرول سستا ہو گیا تو چیتا بھاگتے ہوئے جا رہا ہے آگے، اس نے کیمرہ لگاؤں گا، رک جاؤ جی، ایتھے رک جاؤ جی، تسی نہیں آگے جا سکتے کیونکہ تسی 122 کر دیتی اور بندے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں سارے. تو چیتے کو اگر ہم نے اسٹڈی میں ڈالا ہے ایجوکیشن سسٹم میں، تو آپ کے خیال میں اس کا سبجیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ اٹس اباؤٹ دی مسکولر اسٹرینتھ، اگین اباؤٹ دی فوکس. نوٹ کرو دنیا کی ہر چیز کو فوکس لازمی چاہیے. سو کنکلوژن آف اسٹوری از دیٹ کہ دی فالٹ آف ایجوکیشن سسٹم از ٹیچ اے فش ہاؤ ٹو کلائم، چڑھنا آن اے ٹری. تعلیم کے نظام کا سب سے بڑا فالٹ یہ ہے، یہ مچھلی کو سکھاتا ہے درخت پہ چڑھنا. اٹ مینز یہ ٹیچ کرتا ہے. کیا کرتا ہے ٹیچ؟ وہ ٹیچ کرتا ہے جس کے لیے بنے نہیں ہیں. جس کام کے لیے بنے نہیں ہیں اس کی ٹریننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دی نیچرل ٹیلنٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سو میں اس طرح سے کرتے کرتے ٹیچنگ میں آیا، اور جب اس میں آیا تو پھر بارڈر لیس وائرل ہو گیا. پھر اس میں میری کہہ لیجئے کہ بالکل سٹارٹ اگر سوچوں ٹیوشن فزکس کیمسٹری میتھس پڑھانے سے شاید شروع کیا ہوگا. تب تو یہ سبجیکٹ نہیں تھے جو آج میری پہچان ہے. لیکن اس وقت اگر میں آپ کو انٹرنیشنلی بتاؤں تو میری کچھ 6 بکس جو ہیں وہ 6 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. اس میں مجھے کینیڈین پارلیمنٹ نے پن دی ہوئی ہے. مجھے کئی ملکوں میں جو ہے وہ گیسٹ اسپیکر بلایا جاتا ہے. میں اگلے 3-4 دن میں آرام کو ٹریول کروں گا، میرا سیشن ہے دمام میں، مجھے انٹرنیشنل گیسٹ اسپیکر کے طور پہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. میں ایک یونیورسٹی میں پریکٹسنگ پروفیسر ہوں. میں 3-4 بڑے گروپ کا ایڈوائزر ہوں. میں گورنمنٹ کی ایڈوائزریز میں موجود ہوں. لیکن یہ سارا جرنی نرچر فور نیچر ہے. اگر میں ٹیچر نہ ہوتا تو میں شاید یہاں نہ ہوتا، اور اگر میں یہ ڈسکور نہ کرتا کہ مجھے ٹیچنگ ہی کرنی ہے ایٹ اینی کاسٹ تو یہاں نہ ہوتا. اینی تھنگ. آپ دنیا میں جتنی آوازیں آپ کے کانوں تک آ رہی ہیں انہیں بند کر دیں. یہ بنو، یہ کرو، وہ دیکھو نکل گیا آگے، وہ دیکھو جی مقابلے کا امتحان بڑا ضروری ہے، فلانا ہے، اس طرح چھوڑ دو جو سٹینڈرڈز اور بینچ مارکس بنے ہوئے ہیں. آپ اپنے آپ سے بات کرو. کبھی بولے شاہ کہتے ہیں آسمان پہ اڑتی تم پکڑے ہو، جو آسمان پہ اڑ رہی اسے تم پکڑے ہو، جو دل میں ہے اس کو پکڑا ہی نہیں تم نے. سلطان باؤ سیز دیٹ اپنے اندر چاہتی ماں، اندر آب حیاتی ہوں، تمہارے انٹرنل ہونے کا وہ جو آب حیاتی ہے وہ اندر ہے.
اقبال سیز دیٹ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. بلے شاہ سیڈ اپنے اندر چاتی مار. دی میننگ آف, یہ ساری فلسفے کا میننگ کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا علم یاد رکھیے گا سیلف ڈسکوری ہے. وین یو ڈسکور یور سیلف اینڈ یو ہیو ٹو ٹاک ود یور سیلف. اللہ کو پتہ ہے میں کیا ہوں, آپ کیا ہو, یا آپ کو خود پتہ ہے. اور ہم فرض کرو سمجھانے کے لیے, آخری بات, ٹائم بڑا شارٹ ہے, میں نے ایک میٹنگ آ جانی ہے, کہ ایک باکس ہے جس میں کوئی ٹریئر پڑا ہے اور میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ ٹریئر پڑا ہے, اور میں بھیک مانگنی شروع کر دوں اور ساری زندگی مانگتے 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 سردی سے ٹھٹر کے میں مر جاؤں, میرا کاسا بھی نیچے گرے, میں بھی نیچے گروں, اور لوگ اس باکس کو کھول کے گئے ٹریجڈی. میرا مرنا ٹریجڈی نہیں ہے, اس باکس کو کھولے بغیر, ڈسکور کیے بغیر مر جانا ٹریجڈی ہے. اور یہ ٹریجڈی آپ کو کروڑوں اربوں لوگوں کی نظر آئے گی. اس دنیا میں 0.0001% لوگ ہیں شاید جو سیلف ڈسکوری کے پاتھ پہ چلتے ہیں. مشکل اس لیے ہے کیونکہ کنڈیشننگ ہوئی ہے, یہ بننا ہے, یہ بننا ہے, یہ بننا ہے. آسان اس لیے ہے کہ اس میں آپ کو آخر کار جو شانتی ملتی ہے, سکون ملتا ہے, اور جو فلو ملتا ہے وہ آپ کو کسی اور وے میں نہیں ملتا. جسٹ امیجن دیٹ, دنیا کا کوئی ٹاپ کا سنگر نہ ہوتا, عیدی بانٹنے والے نہ ہوتے, پولیٹیشین ہوتے. پتہ ہے الیکشن ہارے ہوئے ہیں, اقبال الیکشن میں ہار گئے تھے, ایم پی اے کا الیکشن تھا, شاعر نہ ہوتے, جج کا امتحان تھا, میڈیکلی انفٹ تھے, علامہ محمد اقبال. قائد اعظم بزنس پڑھنے گئے تھے, وہ پڑھ لیتے. کراچی میں کتنے بزنس مین ہیں, وکالت کا ڈیسیجن, سیلف ڈسکوری ہوتی ہے, ایونٹ ہے پورے کا پورا. اڈ پارک میں کھڑے ہیں, پولیٹیشین تقریر کر رہے ہیں, سیلف ڈسکوری ہوگی, پتہ لگا میرا ٹریک یہ ہے. خود سے بات کریں, سر